السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ اس بابرکت نام سے، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، بالکل وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس لیے کہ وہ اگر پتھر میں کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو وہ ہم انسانوں کو، جیتے جاگتے انسانوں کو رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے۔ اگر مکڑی کو، چرند پرند کو، چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جو کیڑیاں ہوتی ہیں، چیونٹیاں، عام زبان میں ہم اس کو کیڑیاں کہتے ہیں، چیونٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جیسوں کو پالنے والا ہے وہ۔ تو آج جو میں نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ترجمہ میں ہر اپنے ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری تھی اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو تھی نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لوگ جو ہے نا مجھے پہچانے اور اس صورت کو پہچانے، اور اس صورت سے نا بہت پیار ہے ہم لوگوں کو، اس لیے کہ کیونکہ یہ نماز میں ہم سورۃ فاتحہ کے بعد لازمی یہی صورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہماری زبان پہ اتنی ماشاءاللہ فکس ہوتی ہے نا کہ ہمارے زبان پہ یہی آتی ہے۔ اور دیکھ لیں اتنی اچھی صورت ہے نا یہ کہ ہم جب بھی نماز سٹارٹ کرتے ہیں نا تو کہیں گے نا کہ اگر کوئی اور صورت پڑھیں، مطلب کہ صورت کوثر پڑھ لیں یا صورت قریش پڑھ لیں یا صورت الم تری کیف پڑھ لیں، یا کوئی بھی صورت کا اگر ہم نے ارادہ کیا نا کہ ہم نے وہ صورت پڑھنی ہے، تو جو صورت قل هو اللہ ہے نا صورت، وہ والی لازمی آ جاتی ہے ہماری زبان پہ۔ جب بھی ہم الحمدللہ شریف پڑھنا شروع کریں گے نا تو ہماری زبان پہ جو ہے نا وہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد جو ہے نا وہ صورت خود بخود آ جائے گی۔ اور اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کہ وہ پالنے والا ایک وحدہ لا شریک لہ ہے، اکیلا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا، اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ دیکھیں وہ اکیلا ہے، ساتوں آسمانوں کو بنانے والا ہے، 7 زمینوں کو بنانے والا ہے، بغیر ستونوں کے آسمان کو بنانے والا ہے، یہ دیکھیں۔ تو ہمیں کبھی یہ دیکھیں کہ اگر انسان ہے نا، اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے نا کھانے کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو رات کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اب دیکھیں ہم کماتے ہیں رات کو، گھر ہم لے کے آتے ہیں تازہ، چاہے ہم تازہ ہی ڈیلی کی، ایک بندہ ڈیلی کا 2000-3000 روپیہ کماتا ہے تو وہ ڈیلی کا گھر میں فروٹ وغیرہ لے کے آتا ہے، یا ڈیلی کا کسی کا آٹا آ رہا ہے، یا ڈیلی کا کسی کا گھی وغیرہ یا سبزی ڈیلی کی آ رہی ہے، ایک منتھلی نہیں کسی کا آتا۔ کچھ کافی لوگ ہیں دنیا میں ایسے جن کا منتھلی سودا نہیں گھر میں آتا، وہ ڈیلی کا تازہ کما کر تازہ ہی کھاتے ہیں۔ تو غریب لوگ بھی ایسے ہیں دنیا میں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، تو ان کے بھی اچھے حالات آئیں اللہ کرے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا بیچارے ڈیلی تازہ کماتے ہیں، اور دیکھیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رات کو سونے دیتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر چرند پرند ہیں نا، پرندے ہیں، تو وہ پرندے جو ہیں نا وہ بھی رات کو بھوکے نہیں سوتے۔ دیکھیں نا ان کا انحصار جو پرندوں کا ہوتا ہے وہ ہم پہ ہوتا ہے، اگر ہم ان کو کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ بھی کھائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو دیکھیں نا وہ پرندہ ہے، صبح کے ٹائم ہم انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کرتے، وہ صبح اٹھ کے پرندے کس طرح بول رہے ہوتے ہیں، اتنے چہچہا رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح نا کبھی آپ آزما کے دیکھیے گا کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں نا تو چڑیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جب چڑیاں بول رہی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم ایسے انسان، غافل انسان ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں اپنے بستروں میں، آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی صبح کا نظارہ دیکھیں نا جب سورج طلوع ہوتا ہے اور چڑیاں سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہیں، اور ہر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہم جیتے جاگتے انسان عقل رکھتے ہیں، تو
یہ جو پرندے ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ کبھی آپ نے نا کچھ پرندوں کو دیکھا ہوگا، کبھی غور سے دیکھیے گا، جب پرندے ہو نا تو بارش نہ آ رہی ہو، گرمی بہت زیادہ ہو، تو وہ اپنا منہ اوپر اٹھا کر اپنے رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل بارش برسا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پرندوں سے، ہمیں جانوروں سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے نا، ہم انسان لوگ جو ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، عقل دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ جو پرندے اور جانور ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہوتی۔ ابھی یہ چھوٹی چونٹیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں کتاریں بچوں کو بنانا سکھاتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلانا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں یہ کتاریں بنا کے خود ہی، ان کی کبھی آپ دیکھا کریں نا، تو کتاریں بنا کے نا یہ اپنے کام کی، مطلب کہ جہاں بھی انہوں نے جانا تو یہ کتاریں بنا کے جا رہی ہیں۔ تو اگر ہم نے سبق حاصل کرنا ہے نا، تو ان جانوروں سے سیکھیں۔ جانور جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ تو اگر ہم ہار مان لیتے ہیں نا، تو یہ جانور بھی تو ہے نا، انہوں نے کبھی ہار مانی ہے؟ کبھی نہیں مانی۔ یہ جانور بھی تو اولاد والے ہوتے ہیں، ان کو بھی تو دکھ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کا دکھ ہوتا ہے تو ان کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ جب ان کے بچوں کو کچھ ہوتا ہے یا بیمار ہوتی ہیں، بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کروڑ شکر ادا، میں اکثر بیٹھی ہوتی ہوں نا، تو اگر نماز پڑھوں یا میں کوئی ایسی چیز، کوئی معجزہ دیکھ لوں یا کچھ بھی دیکھ لوں، تو میں نا شکر ادا پتہ کس چیز کا کرتی ہوں؟ میں کہتی ہوں کہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے، اور انسان بنایا اور مجھے عقل دی ہے، اور دوسری بات ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ یہ چیز ہے، میں بہت خوش ہوتی ہوں اور احسان مند ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ حالانکہ 1,24,000 پیغمبر آئے تھے، اور دیکھیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ یہ چیز ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا ناشکرے بہت ہیں۔ جب ہمیں کھانے کو مل جاتا ہے نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب ہمیں اچھا کھانے کو نہیں ملتا تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب ہمیں اچھا کھانا کو ملتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب ہمارے پاس سرمایہ نہ ہو، اگر ہمارے کام اٹکے ہوئے ہوں، تو ہم تب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماری، مشکلات، پریشانیاں اسی لیے ہمارے اوپر ڈالتا ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم گم ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ جب ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اور 5 وقت کی نماز اسی لیے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ جب ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، ہم اس کو ایک دفعہ یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یاد کرتا ہے، اور اتنا اس کو اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آتا ہے اپنے بندے پہ۔ اور جب ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، مشکل میں جب ہم ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب ہم بچے اپنے ماں کے پاس لاڈ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے لاڈ کرنے کا موقع تبھی ملتا ہے جب ہم اس کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تسبیحات یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھتے ہیں، تو ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھتے ہیں، اللہم اجرنی من النار پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، مشکل وقت ہو، اچھا وقت ہو، جیسا بھی وقت ہو، ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ انسان سے کبھی بھی مدد نہ مانگنے جاؤ۔ میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے، میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے، یہ میرا تجربہ ہے کہ میں نے لوگوں سے نہ کبھی